بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی امیر ہو، کوئی شاہ ہو یا کوئی گدا ہو، جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ احادیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، قبر انسان کو 3 مرتبہ روزانہ یاد کرتی ہے۔ اے انسان، تیرا بھی حق بنتا ہے اس ہمیشہ کے گھر کو یاد کر۔ شاکر شجاپادی کہتا ہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے۔ اندے حکم بنا تو بے وس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دہے۔ میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے۔ تیری روح شاکر مالک دی، اے ڈھانچہ قبرستان دہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں تجارت کی غرض سے دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ وہاں پر جب میں پہنچا، وزیر کے ساتھ ایک جنگل میں چلا جاتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خیمہ سجا ہوتا ہے۔ پہلے اس خیمے کے گرد فوجی آتے ہیں، آ کر کچھ بول کے چلے جاتے ہیں۔ پھر حسین و جمیل شہزادیاں آتی ہیں، بول کے چلی جاتی ہیں۔ پھر بادشاہ خود آتا ہے، کچھ بول کر پھر چلا جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے اس وزیر سے پوچھا تو وزیر کہنے لگا، حقیقت میں یہ خیمہ بادشاہ کے بیٹے کی قبر ہے۔ تو اس وقت حسن بصری فرماتے ہیں، ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ تو پھر وہ وزیر کہتا ہے، پہلے فوجی آتے ہیں، آ کے اس خیمے کے گرد بادشاہ کے بیٹے کی قبر کے گرد چکر لگا کے کہتے ہیں، اے بادشاہ کے بیٹے، اگر جنگ کر کے تیری موت کو روکا جا سکتا تو ہم ضرور جنگ کرتے، لیکن اللہ کا اٹل حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حسین و جمیل شہزادیاں آ جاتی ہیں، وہ بھی آ کر یہی کہتی ہیں، اگر حسن و جمال کے ساتھ تیری موت کو روکا جا سکتا تو ہم ضرور روک لیتے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا اٹل حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آخر میں بادشاہ آ جاتا ہے، آ کے اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے میرے بیٹے، اگر بادشاہی دے کر تجھے بچایا جا سکتا تو اللہ میں تجھے بادشاہی دے دیتا اور تجھے بچا لیتا۔ اللہ کا اٹل حکم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔